جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قسم کھائی ہے، ان میں ایک وصف، ایک صفت آپ کا اچھا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے قلم کی اور مجھے قسم ہے اس چیز کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں میری بعثت کا مقصد، مجھے نبی بنائے جانے کا مقصد، مجھے رسول بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں، اچھے کردار کا مظاہرہ کروں۔ اخلاق سے مراد کیا ہے؟ اخلاق سے مراد ایک تو وہ معنی ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کھلے چہرے کے ساتھ، کشادہ چہرے کے ساتھ مسکرا کے مل لینا۔ ہماری اخلاق کی تعریف صرف اور صرف اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کسی کو ہنس کے مل لیا، اخلاق بڑا اچھا ہے۔ کسی کو بغیر ہنسی کے ملا، اس کا اخلاق بڑا برا ہے۔ یہ چیز چہرے کی کشادگی اور چہرے کا مسکرا کے ملنا، یہ بھی اخلاق کے اندر ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ لیکن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام کردار کو اپنانا، آپ کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ادا کو سینے سے لگانا، اس کو اپنانا، اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بنانا، یہ اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کے قسم اٹھانے کا، اور یہ اصل مقصد ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانے کا کہ میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی دلیل یا اس کی وضاحت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف فرامین سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا تو ان کے سامنے اپنی شخصیت کی بجائے اپنے کردار کو رکھا۔ پوچھا، بتاؤ مجھے سچا سمجھتے ہو جھوٹا سمجھتے ہو؟ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے 40 سالہ زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے اندر تم نے بحیثیت کردار مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا سچا پایا، کیونکہ سچے آدمی کی ہر ادا جو ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو دلاسا دیا، جب آپ کے پاس پہلی وحی آئی، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو آپ کے سلسلہ نسب کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ آپ کو جن چیزوں کے ساتھ دلاسا دیا وہ آپ کا کردار تھا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، آپ اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، آپ کی فلاں فلاں صفت، فلاں فلاں وصف بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے میرا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اسی لیے ابو سفیان جو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، دربار حبشی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار پیش کرتے ہیں۔ تو اخلاق کا مطلب نبی کے کردار کو اپنانا ہے، نبی کی باتوں کو، نبی کے اعمال کو، نبی کے افعال کو فالو کرنا ہے، تب جا کے اس آیت کا مقصد پورا ہوگا، تب جا کے ان احادیث کا مقصد پورا ہوگا۔ کیونکہ اخلاق کو اپنانا اور اخلاق کو اچھا کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ان کے اوپر بہت بڑے انعام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول جنت میں جانے والے مختصر سے 2 اعمال بتا دو۔ فرمایا کہ تقوی اختیار کر لو، اللہ کا ڈر اختیار کر لو، اور دوسرے نمبر پہ اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو۔ اخلاق کی ہمیں کس قدر حفاظت کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی سیکھنا ہے، آپ کی دعاؤں سے بھی سیکھنا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے آپ کے اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگتے ہیں شیشہ دیکھتے وقت تو فرماتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میری اللہ شکل تو بڑی خوبصورت بنا دی، کمال کر دیا، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی سنوار دے، میرے کردار کو بھی سنوار دے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں 3 آدمیوں کو جنت کے اندر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا وہ شخص جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، اور ان درجات سے بھی اعلیٰ درجے کا محل میں اس شخص کو لے کے دوں گا، سب سے اوپر اس شخص کو محل لے کے دوں گا، محل کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اعلیٰ بنا لے، اپنے اخلاق کو سنوار لے۔ اللہ اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔